ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں اذ قال له ربہ اسلم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، ابراہیم اسلام لے آ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے. اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. اب میرا رب مجھے جب جو حکم دے گا مجھے اس کو پورا کرنا ہے. اس کا نام اسلام ہے اور اس کا نام مسلمان ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا 100% تابع دار اور فرما بردار ہو. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا 100% تابع دار اور فرما بردار بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی 100% مدد نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. اس لیے یہ نقل و حرکت چلت پھرت جو ہے یہ مسلمان بننے کی محنت ہے کہ ہم سب مسلمان بن جائیں. ہم سب کیا بن جائیں؟ مسلمان بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو اسلام لاؤ، ایمان والو مسلمان بن جاؤ. یہ ترجمہ کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مسلمانوں دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو. جو جی میں آیا اس پر عمل کیا، اور جو جی میں آیا اس کو چھوڑ دیا. جوڑ ہوا تو سب جمع ہو گئے، کارگزاری ہو گئی تو سب جمع ہو گئے، دوسرا ٹیسٹ ہوا تو کوئی بھی نہیں. 4 مہینے کی بات آ گئی تو سب تیار ہو گئے، اور گھر میں تعلیم کی بات آئی تو کوئی تیار نہیں. ساری دنیا کی تشکیل کرنے کی بات آئی تو ساری دنیا کی تشکیل کر دی، اور گھر والوں کی تشکیل کرنے کو کہا گیا تو گھر والوں کی تشکیل نہیں. سارے عالم کی تشکیل کرنے کو کہا گیا تو سارے عالم کی تشکیل کرنے کو تیار ہو گئے، اور اپنی تشکیل کرنے کو کہا تو میں تو نہیں جا سکتا. ابھی 4 مہینے میں نہیں جا سکتا، ہر سال 8 گھنٹے میں نہیں لگا سکتا روزانہ، ماں مستورات ہر تیسرے مہینے میں نہیں جا سکتا. کہ جو آسان ہے اس کے لیے تیار ہے، اور جو مشکل ہے اس کے لیے اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان چاہے گا تمہیں دین سے ہٹا دے، اسلام سے ہٹا دے، عمل سے ہٹا دے. تمہاری اطاعت میں، تابع داری میں، فرما برداری میں وہ خلل پیدا کرے گا. اس نے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. ولا تجد أكثرهم شاكرين، آپ اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، اکثروں کو تابع دار و فرمانبردار نہیں پائیں گے. اللہ فرماتے ہیں انه لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے رات دن صبح شام. اس کی محنت اور کوشش یہ ہے کوئی ایمان نہ لائے، کوئی اسلام نہ لائے. ایمان لے آئے، اسلام لے آئے تو نماز نہ پڑھے، نماز پڑھ لے تو نماز کی دعوت لے لے، تبلیغ نہ کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا فرمانبردار تابع دار بنانے کی فکر کوشش نہ کرے. اور اگر وہ دعوت دینے والا بن جائے، تبلیغ کرنے والا بن جائے تو اس کی فکر یہ ہو کہ بس میں دعوت دیتا رہوں، میں تبلیغ کرتا رہوں، کوئی عملہ تیار نہ ہو، کوئی مجمع تیار نہ ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ تو شیطان دعوت دینے دیتے نہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آمادہ کرتا نہیں، لیکن اگر کوئی تبلیغ میں لگ جاتا ہے کہ بس تم خود لگے رہو، دوسروں کو لگانے کی فکر نہ کرو. فرماتے تھے شیطان کی اس چال کو اور شیطان کے اس مکر کو اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے لگنے سے زیادہ دوسروں کو لگانے کی فکر کرو. فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ میں، دعوت میں اس زمانے میں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، اصل میں وہ لگے ہوئے ہیں جو دوسروں کو لگانے میں لگے ہوئے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم لگا ہوا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم فکر اس کو لگے گا جو قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ مسئلہ آگے بڑھنے کا ہے اور بڑھتے رہنے کا ہے۔ اسلم، اسلام لیا ابراہیم، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے حوالے ہو گیا۔ بات پوری ہو گئی؟ کام پورا ہو گیا کہ نہیں؟ کام پورا نہیں ہوا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب تم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم آپ کے فرمانبردار تابعدار ہو گئے، اب تمہاری آزمائش ہوگی، اب تمہارا امتحان ہوگا، اب تمہارے اوپر تقاضے آئیں گے۔ اگر تم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہو تو تم مسلمان ہو، تو تم فرمانبردار ہو، تم تابعدار ہو۔ اگر ان تقاضوں سے تم جان بچا رہے ہو، مال بچا رہے ہو، وقت بچا رہے ہو، صلاحیت استعدادیں بچا رہے ہو، تو تم پھر مسلمان نہیں ہو، پھر تم فرمانبردار نہیں ہو، پھر تم تابعدار نہیں ہو، پھر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اپنے دعوے میں سچے وہ ہوں گے جو جان لگائیں گے، جو مال لگائیں گے، جو قربانیاں دیں گے۔ اللہ ہمیں فرما رہے قرآن مقدس میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کر لیا ہے اتنی بات کافی ہو جائے گی آمنا، ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا، ان کے اوپر تقاضے ڈالے جائیں گے۔ اب ان تقاضوں کو اگر وہ پورا کر رہے ہیں تو وہ فرمانبردار ہے، تابعدار ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ان کی آزمائش کی کہ دعوت دو قوم کو، دعوت دو گھر والوں کو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو کتاب میں، قرآن میں، کہ نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سچے تھے، صادق تھے، انہوں نے دعوت کی اور تبلیغ کی، جو شروعات کی ہے وہ اپنے گھر سے کی ہے، اپنے گھر کا انہوں نے ماحول بنانے کی فکر کوشش کی ہے، جان انہیں وہاں لگائی، مال انہوں نے وہاں لگایا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اب تو آپ ایسی چیزیں کیوں پوجا کر رہے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں؟ ولا يغني عنك شيئا، آپ سے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا۔ معلوم یہ آتی کہ آپ کے پاس نہیں آیا نبوت کا علم، آپ کے پاس نہیں آیا توحید کا علم، آپ کے پاس نہیں آیا جنت کا آخرت کا علم، آپ کے پاس نہیں آیا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرنے والا علم آپ کے پاس نہیں آیا۔ معلوم یہ آتی کا میرے پاس آیا ہے، آپ کے پاس نہیں آیا۔ کہ ہمارے 4 مہینے لگنے کے بعد، چلہ لگنے کے بعد، اور ہمارے جوڑ میں مشورے میں آنے کے بعد ایک بے چینی بڑھ جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سو رہے، بیان میں سو رہے، گیہوں کاٹتے ہوئے کوئی نہیں سو رہا ہے، دھان بوتے ہوئے کوئی نہیں سو رہا ہے، روزہ پیتے ہوئے بناتے ہوئے کوئی نہیں سو رہا ہے، اور بیان سنتے ہوئے سو رہا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گان تبلیغ آنکھ بند کرتے ہیں بیان سننے کے لیے۔ آنکھ بیان کرو، آنکھ بیان کرو گے تو آنکھ بند کرو گے تو کان بھی بند ہو جائیں گے۔ کہ ہمارے اندر ایک بے چینی آ جائے، تڑپ آ جائے، یا ابنی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ ایمان میں کامیابی ہے، مجھے پتہ چل گیا اعمال میں کامیابی ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دنیا ذلیل ہے، حقیر ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، یہ مخلوق جیسے بننے میں محتاج ہے ایسے ہی نفع نقصان پہنچانے میں محتاج ہے۔ معلوم یاتی کا ابا آپ کو نہیں پتہ یہ باتیں، مجھے پتہ ہے، میں گیا تھا لوگوں جوڑ میں بڑا کرنے، میں گیا تھا ضلع بہارپور کے مشورے میں، میں گیا تھا حلقہ میرٹھ کے مشورے میں، میں گیا تھا صوبہ یوپی کے مشورے میں گیا تھا پورے ملک کے مشورے میں نظام الدین، مجھے پتا ہے کیا تقاضے ہیں عالم کے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس بے چینی کے ساتھ اگر ہم گھر جا رہے ہیں، اس بے چینی کے ساتھ اگر ہم مسجد جا رہے ہیں، اس بے چینی کے ساتھ اگر ہم حلقے پٹکونے میں جا رہے ہیں، تو پھر یہ جوڑ ہے، پھر یہ اجتماع ہے، پھر یہ کارگزاری ہے، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا میری بات مان لو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پوجا مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ شیطان تو نظر نہیں آتا کسی کو کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کو خدا مانا جائے، اس کی پوجا کی جائے، لیکن ابراہیم کہہ رہے لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پوجا مت کرو۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، مفسرین کی ضرورت ہے، صحابہ کی ضرورت ہے، تابعین کی ضرورت ہے۔ ترجمہ دیکھ کر نہیں تو سمجھ سکتے کیا ہے قرآن کا مطلب۔ کہ قرآن کا مطلب تو صاحب قرآن سمجھائیں گے، عالم قرآن سمجھائیں گے۔ قرآن کہہ رہے لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی عبادت مت کرو، اور وہ شیطان کی عبادت کرتے نہیں تھے، پھر کیوں کہا جا رہا؟ فرمایا عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، فرمانبرداری کو، تابعداری کو۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے، شیطان چاہتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا نہ کیا جائے، شیطان
چاہتا ہے خدا کی طرف سے جو تقاضے آئے ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے، شیطان چاہتا ہے کہ منمانی میں لگ جائے، منچاہی میں لگ جائے۔ جو آدمی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے، نبی کے طریقے کو پورا نہیں کر رہا ہے، اپنی منمانی منچاہی میں لگ رہا ہے، وہ گویا وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے کہ تم شیطان کے فرمانبردار ہو کر رحمان کے نافرمان ہو رہے ہو۔ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی مت مانو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، جہالت اور غفلت کی زندگی بسر نہ کرو۔ اب اس جہالت کے سمندر سے نکل جاؤ، اب اس غفلت کے سمندر سے نکل جاؤ، اب اس کفر و شرک کے سمندر سے نکل جاؤ۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، تم بھی رحمان کے نافرمان بن جاؤ گے اگر تم نے میری دعوت کو، میری تبلیغ کو، میری والی علم نبوت کی محنت کو قبول نہ کیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا مجھے ڈر ہے، خوف ہے اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، میری تبلیغ کو قبول نہ کیا، کیونکہ جب دعوت چلتی ہے یا تو ہلاکت آتی ہے یا ہدایت آتی ہے، مان لو گے تو ہدایت ہے اور نہ مانو گے تو ہلاکت ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ قال راغب انت الہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے خدا سے تو مجھے ہٹانا چاہتا ہے، لئن لم تنتہی، اگر تو تبلیغ سے بعد نہ آیا، لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ کہ گھر والے مخالف ہوں گے، رشتہ دار مخالف ہوں گے، جب دعوت چلے گی تو عداوتیں آئیں گی، ان عداوتوں پر صبر کرنا ہے، ان عداوتوں کو برداشت کرنا ہے اور اپنے لہجے کے اندر سختی نہیں لانی ہے، اپنے اخلاق کو نہیں بدلنا ہے، بلکہ ان کے سامنے اخلاق کو پیش کرنا ہے اور ان کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ فرمایا قرآن میں ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت نرم دل آدمی تھے، حلیم بہت زیادہ برداشت کرنے والے آدمی تھے کہ جو جتنا نرم دل ہوگا اس سے اپنے دعوت کا کام لیا جائے گا، اس سے اپنے تبلیغ کا کام لیا جائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوامر احکام کو عالم میں بلند کریں گے۔ ابراہیم نبیوں رسولوں پیغمبروں کے باپ ہیں، ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب ان کی اولاد میں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ سب ان کی اولاد پر آئیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے نرم دل تھے، حلیم اور حلم والے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بہت زیادہ فرمانبردار، ابراہیم بہت زیادہ حلم والے اور بہت زیادہ نرم دل اور منیب اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ جتنا رجوع اللہ کی طرف ہمارا ہوگا، جتنا رجوع رسول اللہ کی طرف ہمارا ہوگا، جتنا رجوع آخرت کی طرف ہمارا ہوگا، اتنا ہی دوسروں کو ہم اللہ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہم دوسروں کو رسول اللہ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اتنا ہی دوسروں کو آخرت کی طرف ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ہی رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا ہی رجوع رسول اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا ہی رجوع قرآن حدیث آخرت کی طرف نہیں ہے، دعوت کی طرف نہیں ہے، اللہ کے پاکیزہ مقدس ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا درد و غم فکر بے چینی ہمارے ہی اندر نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا آسان نہیں ہوگا اور لوگ ہماری بات سنیں گے نہیں، متوجہ نہیں ہوں گے۔ لوگ تو ان کی سنیں گے، ان کی مانیں گے جن کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھیں گے، جن کو وہ قربانی میں مجاہدوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے کہ ان کی کوئی سالانہ ترتیب آگے پیچھے نہیں، ان کی کوئی ماہانہ ترتیب آگے پیچھے نہیں، یہ مشورے میں سب سے پہلے ہے، یہ ملاقاتوں میں سب سے پہلے ہے، یہ پہلے کانگریگیشن میں سب سے پہلے ہے، یہ گھر کی تعلیم میں سب سے پہلے ہے کہ ہمارے تابعداری فرمانبرداری وہ کریں گے جب ہم اللہ کے تابعدار بن جائیں گے، رسول اللہ کے تابعدار بن جائیں گے، جب ہم 100% خود دعوت کے اپنے پابند ہوں گے، اب ہماری دعوت کا اثر لوگوں پر پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ابا کی سختی پر سختی نہیں کی، بلکہ کہا سلام علیہ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی چاہوں گا، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ومن احسن، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ دین ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرے اور واتبع ملت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ خلیل دوست کب بنایا؟ کہ جب انہوں نے قوم کو ببانگ دوحل دعوت دی، اپنے ابا کو ببانگ دوحل دعوت دی، اور انہوں نے حاکم وقت بادشاہ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کے حکم پر وہ آگ کے اندر گرنے کو تیار ہو گئے، لیکن دعوت چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے، تبلیغ چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے۔ فوراً کہہ رہے ہیں جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے اللہم انک واحد فی السماء، مولا تو آسمانوں میں اکیلا ہے، اور وانا واحد فی الارض، اور میں دھرتی پر اکیلا ہوں، اعبدک، تیری عبادت کر رہا ہوں، کوئی نہیں ہے میرے علاوہ تیری عبادت کرنے والا، تو آسمانوں میں اکیلا
اور میں زمینوں میں اکیلا، جبرائیل آگے میں مدد کروں، اما الیک فلا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، واما من اللہ فضلا، میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، اللہ کی مدد چاہیے، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا، ایک دن دو دن نہیں، ایک چلہ آگ کے اندر ابراہیم رہے اور فرماتے تھے جتنی راحت، جتنا سکون، جتنا اطمینان، جتنا مزہ مجھے وہاں ملا اتنا مزہ مجھے پوری زندگی نہ ملا، میں چاہتا تھا میری ساری زندگی ایسی ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے جب تم دین کے لیے، دعوت کے لیے، سنت شریعت کے لیے اپنا تن من، صلاحیت، جذبات قربان کر دو گے تو اللہ ہلاکتوں میں سے راحتیں تمہارے لیے نکالے گا، ہلاکتوں میں سے راحتیں تمہارے لیے نکالے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہلاکت میں سے راحت نکال کر دکھائی۔ ساری دنیا جانتی ہے آگ ہلاک کرتی ہے، راکھ کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے جتنی راحت آگ میں مجھے ملی اتنی راحت مجھے کبھی نہ ملی۔ آج بھی وہ اگر ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گزشتہ پیدا، اسلمت لرب العالمین، جیسے ابراہیم نے کہا تھا ایسے ہی ہمیں بھی کہنا ہے، مولا ہم تیرے حوالے ہیں، جب جو تقاضا آپ دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم تو نے باپ کو چھوڑ دیا میری وجہ سے، ماں کو چھوڑ دیا، قوم برادری علاقے کو چھوڑ دیا، اب تجھے میری وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے، اب تجھے میری وجہ سے بچے کو چھوڑنا ہے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ابا کو چھوڑنا تو آسان ہے، اماں کو چھوڑنا تو آسان ہے، ساری دنیا چھوڑ دینی ہے ماں باپ کو، لیکن اولاد کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے، اے اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ابراہیم نے جب ابا کو بھی چھوڑ دیا، اماں کو بھی چھوڑ دیا کہ اب ہم اپنی بیوی اور بچے کو بھی چھوڑیں گے، اور جنگل میں میدان میں چھوڑ کر چل دیے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اللہ ہمارے کو بہانا، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کرنا، ہاں خدا کی طرف سے حکم ہے، خدا کی طرف سے حکم ہے۔ جو بات ہزاروں سال پہلے اما ہاجرہ نے کہی تھی، جو کام ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے، وہ رحمتیں جو ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں، وہ برکتیں جو ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو ابراہیم پر اور ان کی آل پر آئی تھی، وہ رحمتیں، برکتیں ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں، لیکن وہ رحمتیں، برکتیں ہمیں نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ بدلا ہوا ہے، ہماری بیوی کا رخ بدلا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا رخ بدلا ہوا ہے۔ جب تک کہ ہمارا سب کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا، آخرت کی طرف نہیں ہوگا، اعمال کی طرف نہیں ہوگا، جب تک کہ ہماری بیوی کا اور ہمارے بچوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ دنیا کے مرد ہماری دعوت سے متاثر نہیں ہوں گے، اس وقت تک کہ دنیا کی عورتیں ہماری عورتوں سے متاثر نہیں ہوں گی، اس وقت تک کہ دنیا کے بچے ہماری اولادوں سے متاثر نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم اللہ اس کے رسول سے متاثر نہیں، ان کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہے، اس وقت تک ہماری دعوت پر، تبلیغ کا کوئی اثر دوسروں پر ہونے والا نہیں ہے۔ ابراہیم بھی قربانی دے رہے ہیں، ہاجرہ بھی قربانی دے رہی ہے، معصوم چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا پتا، وہ بھی وہاں تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے۔ حکم آ گیا کہ اب تم اس بچے کے اوپر چھری چلاؤ، تمہیں تو پتا ہے ہم خدا کا حکم پورا کر رہے ہیں، تمہیں تو پتا ہے تو ہم خدا کے حکم پر قربان ہو رہے ہیں ماں باپ، لیکن تمہارے بچے کو نہیں پتا تھا، اب تمہارے بچے کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں۔ بچے پر چھری چلاؤ، بچے پر چھری چلاؤ، یا اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، ابراہیم کہہ رہے بچے کو، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا کہ تجھ کو ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس سے رائے نہیں لے رہے تھے، وہ سوتے سوتے بھی ذبح کر سکتے تھے اسماعیل کو، لیکن وہ اس کو ثواب میں شریک کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس کو عمل میں شریک کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو مشورے میں لے کر بیٹھو، ان کو تعلیم میں لے کر بیٹھو، ان سے رائے لو، ان سے مشورے لو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جن سے رائے نہیں لوگے، جن سے مشورے نہیں لوگے، ان سے کام کیسے لوگے؟ ہمارا مشورہ جب شروع ہو رہا ہے جب ساری مسجد خالی ہو جاتی ہے، ساری مسجد چلی گئی، اب اللہ آ جاؤ مشورہ کرو، سارے عالم کی فکر کریں گے۔ جن کو دعوت دی تھی نشستوں میں، جن کو دعوت دی تھی ملاقاتوں میں، جن کو دعوت دی تھی تشکیلوں میں، انہی کو ہم مشورے میں بٹھانے کو تیار نہیں ہیں، انہی کو ہم پہلے دوسرے رشتے لے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ مشورہ جب ہو رہا ہے جب پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، اب ہم فکر کر رہے ہیں سارے عالم کی، جو آئے تھے ان کی فکر لگی، ان کو مشورے میں نہ بٹھا سکے، ان کو تعلیم میں نہ بٹھا سکے، ان کو پہلے دوسرے کش میں لے کر نہ جا سکے کہ بھائی یہ تو حاجی صاحب ہیں، جو متولی صاحب ہیں، اور ان کا تو کبھی وقت نہیں لگا ہے، بس چلے والے کہاں ان کو بلاؤ، 3 دن والے کہاں ہیں ان کو بلاؤ، مشورے والے کہاں ہیں ان
کو بلاؤ. نہیں, ہمیں تو پوری امت کی, پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے, پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے. بتا بیٹے کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. وہ بیٹا بھی بیٹا تھا, وہ سمجھ گیا. ابا کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام, کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. وہ سمجھ گئے یہ خواب نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. خود ہی کہہ رہے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جو حکم ملے اسے پورا کرو. یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما رأیت, ابا جو تم نے دیکھا وہ کر دے. نہیں, جو تم نے دیکھا نہیں, جو حکم ملا وہ کر گزر. ابراہیم بھی تیار ہیں اور اسماعیل بھی تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے. چھری چل رہی ہے, ایک دم دوڑے ہوئے اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فوراً صدا بلند کی. ابراہیم نے دیکھا دمبا جنت سے آ رہا ہے, فوراً کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسماعیل نے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ نے قیامت کے لیے واجب کر دیا ہمارے اوپر کہ ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کے فضل سے اس کو پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی, یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. جنت سے ان کے لیے دمبا لایا گیا اور انہوں نے اس کو ذبح کیا. اب تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی. ہر بار کے بدلے تمہیں ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. حضرت اسماعیل کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, میں ابراہیم صابر کا بیٹا ہوں, میں ہاجرہ صابرہ کا بیٹا ہوں, میں آپ کی جماعت کا فرد ہوں. میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ نے کبھی خدا کا حکم نہیں توڑا. میں نے ماں کو دیکھا ہے, انہوں نے کبھی خدا کا حکم نہیں توڑا. میں اسماعیل کہاں خدا کا حکم چھوڑ سکتا ہوں, میں کہاں اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہوں. آپ بھی صابر, میں بھی صابر, ماں بھی صابرہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے اپنی جماعت کا آدمی پائیں گے. میں آپ کی جماعت سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. آپ کی جماعت قربانی والی ہے, مجاہدوں والی ہے, تبلیغ والی ہے, دعوت والی ہے, پوری قوم کو, علاقے کو, اپنے گھر کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہے. میں بھی ایسا ہی ہوں. اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, ابا ابراہیم کا تو تم نے ذکر کر دیا, بیٹے اسماعیل کا بھی قرآن میں ذکر کرو, الگ سے ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل
اللہ کے نبی تھے، ابراہیم سچے، اسماعیل سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکات کا حکم دیتے تھے، اور خدا کہتے ہیں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مجاہدہ قربانی کے لیے امت کو تیار کر رہے ہیں، اور خود قربانی چھوڑ رہے ہیں، خود مجاہدہ چھوڑ رہے ہیں، اور خود خدا کی نقل کے چلت پر اپنا تن من دھن نہیں لگا رہے۔ علماء نے لکھا وہ مستقیم الحال اور مرضی الخصال تھے، 100% دین پر چلنے والے اور 100% صفات کو اپنے اندر لانے والے تھے۔ تو ابراہیم بھی فرمانبردار، اسماعیل بھی فرمانبردار، ہاجرہ بھی فرمانبردار۔ اللہ نے قیامت تک نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو ان کی اولاد میں رکھ دیا۔ اب ان کی سی قربانی، ان کا سا مجاہدہ یہ ہم سے مطلوب ہے۔ باپ نے قربانی دی، ماں نے قربانی دی، بیٹے اسماعیل، تینوں نے قربانی دی۔ اب ہم ان تینوں کی قربانی کو زندہ کرنے کے لیے 3 چلے ہر سال لگائیں، اور 5 ماہ بیرون کا سفر کریں، 2 ماہ بیرون کا سفر کریں۔ ہر تقاضا مسجد سے لے کر سارے عالم تک کا وہ میری ذات سے، وہ میرے گھر سے، میرے بھی بچوں سے متعلق ہے۔ مجھے ہی اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا ہے، مجھے ہی ان کو پہلے سال، دوسرے سال اور تیسرے سال میں بھیجنا ہے، مجھے ہی ان کو بقرعید کی چھٹیوں میں راہ خدا میں بھیجنا ہے، مجھے ہی ان کو مدرسے میں پڑھانا ہے اور مشورے میں، ملاقاتوں میں تعلیم بھی بکھانا ہے۔ جب محرم میں جوڑ ہوگا طلبا کا، ان طلبا کو ہم اس محرم کے جوڑ میں لے کر جائیں گے۔ جب جوڑ ہوگا تشکیل کا جماعت ثانی میں، تب ہم وہاں لے کر جائیں گے۔ اور جب جوڑ ہوگا تیسرا شعبان میں نکلنے کا، اس وقت میں ہم چلنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ بقرعید کی چھٹیوں میں بھی ان کا وقت لگے، سہمہ ششماسی میں بھی ان کا وقت لگے، پھر وہ خود کہیں گے ہمیں عالم بننا ہے، وہ پھر خود کہیں گے ہمیں عالم میں جانا ہے۔ پھر 1 سال کی جماعت اور دوسرے سال کی جماعت اور تیسرے سال کی جماعت ہمارے گھر سے بنے گی، عالم کے تقاضے پورے ہوں گے۔ کوئی اسکول کالج میں پڑھنے والا چھٹی میں دور نہ رہے تبلیغ سے، دعوت سے، ہر چھٹی میں اس کا وقت لگے، میرا بھی وقت لگے، میری اہلیہ کا بھی لگے، میری بچی اور بچے کا بھی لگے۔